رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو مکہ مکرمہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ بتایا جائے گا۔ آج آپ کو ایک سعودی عالم کی قبر کے حالات اور اس واقعے کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ ایک رسالے کے اندر چھپا اور وہاں سے ہم تک پہنچا۔ اس واقعے کے اندر ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے اور بہت اہم نصیحت بھی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کو واقعہ سناتے ہیں، اس سے پہلے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ سامعین، مکہ مکرمہ میں ایک سعودی عالم کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ایک قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج پایا جاتا ہے کہ ایک ہی قبر کے اندر بعد میں دوبارہ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایک قبر کے اندر مردے کو آج دفن کیا گیا ہے تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی قبر کو کھول کر اس کی قبر کشائی کر کے اس قبر کو تیار کر کے اس کے اندر ایک نئے مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت عرصہ کے بعد اسی قبر کے اندر ایک اور مردے کی تدفین کے لیے جب اس قبر کو تیار کرنا شروع کیا گیا اور اس قبر کی کشائی کی گئی تو اندر سے جو نعش برآمد ہوئی وہ ان عالم دین کی نہیں بلکہ ان کی جگہ پر ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش تھی۔ جب اس کو دیکھا گیا تو وہ لڑکی دیکھنے میں کسی یورپی ملک کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ یہ بات وہاں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہیں ایک فرانسیسی مسلمان سیاح بھی موجود تھا جو کسی کام کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ اس فرانسیسی سیاح نے جب اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو اس نے اس کو پہچان لیا اور اس نے وہ سارا ماجرا وہاں موجود لوگوں کو بتلا دیا۔ اس سیاح کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی یورپی ممالک ہی کی ہے اور وہاں بھی میری جاننے والی ہے۔ میں چونکہ فرانس کا رہنے والا ہوں تو یہ لڑکی بھی فرانس ہی کی ہے۔ اس لڑکی کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے ہے اور یہ لڑکی اسلام سے بے حد متاثر تھی اور اس نے اسلام کو خفیہ طور پر قبول کر رکھا تھا۔ اس کے والدین اور اس کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ یہ اپنا مذہب جو کہ عیسائیت تھا اس کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے، تو اس لیے اس نے فیملی پریشر سے بچنے کے لیے اسلام کو خفیہ طور پر قبول کر رکھا تھا اور میرے سے اسلام کے بارے میں بعض اوقات معلومات بھی لیتی رہی تھی۔ یہ ماجرا تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس لڑکی کی نعش کو فرانس کے قبرستان وہاں کی ایک قبر سے مکہ مکرمہ کی ایک قبر میں منتقل کر دیا اور یہ اس لڑکی کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس عالم دین کی میت کہاں گئی جس کو اس قبر کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ تو غالب گمان یہی کیا جانے لگا کہ اس عالم دین کی جو میت ہے وہ فرانس میں ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی قبر کے اندر منتقل کر دی گئی ہو۔ اس سیاح نے اس چیز کا بیڑا خود اٹھایا کہ جب وہ فرانس جائے گا تو وہ اس چیز کی اس بات کی تصدیق کرے گا اور اس لڑکی کی قبر کشائی کرے گا کہ آیا کہ اس عالم دین کی میت اس لڑکی کی قبر میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسا ہی کیا گیا کہ جب وہ سیاح واپس فرانس پہنچا تو اس نے تمام ماجرا اس لڑکی کے گھر والوں کے سامنے بیان کیا۔ وہ تمام لوگ بے حد پریشان ہوئے کیونکہ انسانی عقل یا انسانی قیاس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا، کیونکہ نہ سائنس اس چیز پر یقین رکھتی ہے نہ ہی انسانی عقل اس کو جلد تسلیم کرتی ہے۔ لڑکی کے والدین کی اجازت سے جب عیسائی قبرستان کے اندر جا کر اس لڑکی کی قبر کشائی کی گئی تو واقعتاً اس عالم دین کی میت اس لڑکی کی قبر کے اندر سے برآمد ہوئی، جو کہ وہاں موجود لوگوں کے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی اور مکہ میں موجود لوگوں کے لیے بھی بہت اچنبے کی بات تھی۔ انہوں نے وہاں عالم دین کی فیملی سے رابطہ کیا اور انہیں پوچھا کہ آیا کہ عالم دین میں ایسی کون سی عادات تھیں
جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اس کی میت کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا۔ اس عالم دین کی بیوی سے جب پوچھا گیا تو اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ یہ میرے شوہر یعنی جو عالم دین جن کے بارے میں یہ ماجرا چل رہا ہے، وہ جب بھی ان پر غسل واجب ہوتا تو یہ فقرہ کہا کرتے کہ عیسائیوں کے مذہب میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ جب ان پر غسل واجب ہو، یعنی کہ جب یہ صورتحال ہو ان پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی میت کو عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا ہو، اور ان کے اس چھوٹے سے فقرے کے جو وہ کہا کرتے تھے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک فقرہ بن جاتا ہے اگر ہم کہیں کہ اسلام میں ایسا ہے، عیسائی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اسلام کے مطابق عیسائیت ایک باطل مذہب ہے، عیسائیت ایک من گھڑت مذہب بن چکا ہے جس کی روحانی کتاب کے اندر بھی تبدیلی کی جا چکی ہے، تو اس مذہب کو اپریشیٹ کرنا یا ان کی باتوں پر ان کی چیزوں پر فخر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان عالم دین کو ان کے اس بول کی سزا ملی ہو جو کہ بہت بھاری تھا، اور جو انہوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر بولا ہو۔ سامعین، اب سب سے اہم بات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ تمام واقعہ سنا اور آپ ابھی تک یہ قیاس کر رہے ہوں گے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے یا یہ واقعہ کیسے سچا ہو سکتا ہے، یا واقعہ ہم خود سے اپنی جانب سے بتا رہے ہیں، یا اگر کسی نے رسالے کے اندر اس کو لکھ ڈالا تو اس نے اس کو خود تخلیق کیا اور اس کے اندر لکھ دیا۔ تو سامعین، آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں، یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ اس واقعے کو خود سے لکھا گیا، لیکن اس واقعے کو لکھنے کا مقصد آپ لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنا نہیں، آپ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے ایمان اور عقائد کو مزید مضبوط کرنا تھا۔ اس واقعے کو لکھنے، اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد جس رسالے میں لکھا گیا، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس واقعے کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم لوگ جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں دین کے اندر یا چھوٹی چھوٹی چیزیں گھڑ لیتے ہیں، ہم ان کو نہ گھڑیں، اور ہم ان کے کانسیکوینسز یا اس کے جو اثرات ہماری مرنے کے بعد والی زندگی پر ہوں گے، اگر ہم ان پر نظر رکھیں تو ہم ان جملوں، ان بولوں سے اجتناب کریں گے۔ ابھی ایک اور اہم چیز واقعات گھڑنے یا واقعات آپ کو خود سے گھڑ کر بتانے کے بارے میں کہ سامعین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مایہ ناز کتاب لکھی جو کہ آج پوری امت مسلمہ کے اندر گلستان سعدی کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ سعدی نے اس کے اندر مختلف قصے کہانیاں خود سے لکھیں اور بیان کی، اور وہ تمام قصے کہانیاں ان کے اپنے ذہن کی تخلیق تھیں، لیکن ان قصے کہانیوں کے ذریعے ایک بہت اہم سبق انہوں نے امت تک اور مسلمانوں تک پہنچایا۔ ان کی ہر کہانی کے اندر ایک سبق پوشیدہ ہوتا۔ ہم لوگ، انسانی فطرت ہے، سائیکالوجی کی زبان میں انسان واقعات سے زیادہ سبق ایبزارب کرتا ہے، انسان واقعات سے زیادہ اثر لیتا ہے۔ ایک بات اگر انسان کو سیدھی سیدھی بتا دی جائے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے یا اس سے اثر نہیں لیتا، لیکن اگر وہی بات انسان کو کسی واقعے کے ساتھ جوڑ کے بتا دی جائے یا کسی ایسے قصے کے ساتھ جوڑ کر بتا دی جائے کہ جو اس کے ذہن پر نقوش چھوڑ جاتا ہو، لمبے عرصے کے لیے نقشہ چھوڑ جاتا ہو، تو انسان اس بات کا زیادہ خیال بھی رکھتا ہے اور اس بات کو ایبزارب بھی کرتا ہے، اور اس بات سے آئندہ اگر وہ بات نہ کرنے کا کہا گیا ہے تو اس سے اجتناب بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس پالیسی کے تحت، سائیکالوجی کی ان اصطلاحات کے تحت بعض اوقات مختلف واقعات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں جو کہ انسانی قیاس، انسانی عقل جن پر یقین نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن آپ سے گزارش ہماری یہ ہے کہ آپ دانش مندی کا ثبوت دیا کریں، آپ عقل مندی کا ثبوت دیا کریں، آپ ان واقعات میں چھپے ہوئے مفہوم، ان واقعات میں چھپے ہوئے معنی کو ایبزارب کیا کریں، جیسا کہ اس واقعے کے اندر ایک معنی چھپا ہوا تھا، ایک نصیحت چھپی تھی کہ ہم اسلام کی کسی بھی چیز کو کرٹیسائز نہ کریں اور غیر مسلموں کی کسی بھی چیز کے اوپر فخر نہ کریں، اور اپنے بول کو بولتے ہوئے محتاط رہیں، خاص طور پر جب ہم اپنے دین کے بارے میں کوئی بول رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نادانستہ طور پر کوئی بول جائیں، لیکن بعد میں ہمارے لیے وہ عذاب کا سامان بنے۔ تو اس لیے آپ
اپنی زندگی کو بھی اس مطابق اس طرح سے ڈھال لیں اور اپنے بول کو بھی، اپنی زبان کو بھی آپ اس طرح سے قابو میں رکھیں کہ جس طرح سے صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، جس طرح سے زندگی صحابہ کرام نے گزاری ہیں، جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی زبان کو، اپنی شیریں زبان کو استعمال کیا اسلام کی ترویج کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور کلام کی تلاوت کے لیے۔ آپ کی زبان سے کبھی کسی دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس سے گالی ادا نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی فلاح پا سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے آپ سے اسلامک سلیوشن چینل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔